ہمیں جنازہ دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں قبریں دیکھ کے موت یاد نہیں آتی، ہمیں مصیبتیں اور بیماریوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو قرآن کی آیت صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، ذرا غور کرو کہیں تمہارے دل بھی تو کٹھور نہیں ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہیں تمہارے دل بھی پتھروں کے جیسے کٹھور تو نہیں ہو گئے۔ اچھا، اللہ نے دل کی کٹھورتا کو بیان کرنے کے لیے پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ پتھر سے بھی زیادہ تو کٹھور چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، جسے مثال کے طور پہ لوہا ہے، بھائی لوہا تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہوتا ہے۔ پتھر کو توڑنے کے لیے ہم لوہے کا ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے پتھر ہی کا ذکر کیوں کیا، لوہے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوہا اگر آگ میں جلایا جائے تو لوہا گل جاتا ہے، پتھر آگ میں بھی نہیں گلتا ہے، پتھر آگ میں بھی نہیں گلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی لیے جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ بھی اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن سی این جی کی گیس نہیں ہوگی، ایل پی جی کی گیس نہیں ہوگی، جس کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، جس کا ایندھن ڈیزل نہیں ہوگا، جس کا ایندھن کوئلہ نہ ہوگا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی۔ تو قرآن کی آیت ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم سب غور کریں کہ ہمارا دل آج کہاں پر ہے، ہمارا دل کٹھور ہے یا ہمارا دل نرم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اے لوگوں غور سے سنو، تمہارے شریر میں ایک انگ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا شریر صحیح ہے، اور وہ گڑبڑ ہے تو پورا شریر گڑبڑ ہے۔ وہ کون سا انگ ہے؟ وہ کون سا پارٹ آف باڈی ہے؟ وہ شریر کا کون سا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہے تو انسان کا سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ہم تو دنیا میں چہرے پر بڑی محنت کرتے ہیں، بال کے لیے شیمپو الگ استعمال کرتے ہیں، چہرے کے لیے کریمیں اور فیس واش اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں تو اسی چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں۔ مگر کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے بھائیوں، آپ دنیا کی نظر میں اسمارٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا کی نظر میں آپ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلب آپ کے عمل سے، اللہ کو مطلب آپ کے دل سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ ارے مولوی صاحب، ہم لوگ تو رات رات بھر جلسہ سننے والے لوگ ہیں، پڑھنے کی فرصت کہاں ہے ہمیں؟ اہل حدیث ہیں ہم، مگر ہمارے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں بڑی محبت ہے بخاری سے، بخاری کی حدیثیں ہمارے ہر تقریر میں بیان ہو رہی ہے، ہر جلسے میں بیان ہو رہی ہے۔ کبھی بخاری کھول کے بھی پڑھی آپ نے؟ اور جب بخاری آپ کھول کے نہیں پڑھیں گے تو شاعر کہتا ہے آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخار آئے گا، بخاری نہیں آئے گی۔ بخاری پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ بخاری پڑھنی پڑے گی۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ جائیے کھولیے، کبھی موقع ملے بخاری پڑھیے۔ آج تو موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، موبائل پر آپ اس کی جو ہے پلے اسٹور سے صحیح بخاری کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی بک بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟
حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کی بنیاد نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ دوسرا انسان اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے وطن میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، اللہ کا نام لینے نہیں دیا جاتا، اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا۔ کام دونوں سیم کر رہے ہیں، وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں، مائیگریٹ دونوں کر رہے ہیں، اپنے وطن سے دوسرے وطن دونوں جا رہے ہیں، مگر نیت دونوں کی الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہے اس کو مہاجر کہا جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو دنیا کمانے کے لیے وطن چھوڑ کے گیا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر اور ملک میں گیا ہے، اس کو عورت مل جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو دل، نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ دل پر ہی سارا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی نیت گڑبڑ ہے کسی نیک عمل کے بارے میں تو پھر آپ کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں گڑبڑ ہے۔ اس لیے دل کو سدھارنا بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تب اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیا، ان یہودیوں کے اوپر ہم نے لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ اللہ کی کتاب میں، تورات میں تبدیلی کرنے لگے، تحریف کرنے لگے۔ اتنا بڑا اپرادھ، اللہ کی کتاب میں چینجنگ کرنا، اللہ کی کتاب میں پریورتن کرنا، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا، اتنا بڑا اپرادھ یہودی کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا دل کٹھور ہو گیا تھا اس لیے کرتے تھے۔ جب دل کٹھور ہو جاتا ہے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان بیچارہ، اس کو گانا سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ بولو بھائی، اس کو میوزک سن کر کے مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں قرآن نہیں سننا چاہتا ہے؟ وہ کیوں قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کا تعلق یہاں سے ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا اسے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ توحید پر تقریر کر دیجئے، ناراض ہو جائیں گے۔ بزرگوں کے واقعات بیان کیجئے، نبیوں کے واقعات بیان کیجئے، بہت اچھے سے سنیں گے۔ جہاں آپ توحید کی بات کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے وہ۔ اس کی وجہ بھی دل سے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے، یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اس دل پر قرآن کی آیتیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں اثر نہیں کرتی ہیں؟ 2-2 3-3 گھنٹے کی تقریریں سن کر بھی دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے؟ دل اگر نرم ہوتا ہے تو ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو لوٹنا، مارنا، عزت پر حملہ کرنا، آبرو پر حملہ کرنا۔
ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض. رات کا سناٹا تھا. اس کے گاؤں کی کسی لڑکی نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا. اس کے مکان کی چھت پہ جا کر کے کودتا ہے. جب وہاں چھت پر رات کے وقت میں وہ کودا ہے, کوئی اللہ کا بندہ رات کے سمے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, یا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور اتفاق سے قرآن کی سورہ حدید کی یہ آیت وہ انسان پڑھ رہا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل نرم پڑ جائیں, تمہارے دل جھک جائیں, تم اللہ پر ایمان لے آؤ. قرآن کی آیت سنی فضیل ابن عیاض نے, رونے لگا, کہا کہ اے اللہ, تیرا قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا. اے اللہ, وہ سمے آ چکا ہے, میں سچی توبہ کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ترک کر دیا, زنا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا, وہاں سے نکلا. بارش ہونے لگی. ایک جگہ لوگ راستے میں رکے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے, مسافر لوگ تھے, پردیسی لوگ تھے, سب رکے ہوئے تھے. فضیل ابن عیاض چہرے کو کور کیے ہوئے تھا, ڈھانکے ہوئے تھا, وہیں پہ جا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. بارش رک گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو بارش رک گئی چلتے ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں نہیں, کیا تمہیں معلوم نہیں یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے, بہت بڑا چور ہے, ہمارا مال لوٹ لے گا, ہمارے اسباب لوٹ لے گا, ہمارا سامان لوٹ لے گا, ہم رات بھر یہیں قیام کریں گے, ہم صبح جائیں گے, ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. فضیل ابن عیاض دھاڑے مار مار کے رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا. اے اللہ, یہ کیا منظر ہے, اے اللہ, لوگ تجھ سے نہیں ڈرتے, تیرے بندے سے ڈرتے ہیں. اے اللہ, میری برائی اس قدر بڑھ گئی, میرا شر اس قدر بڑھ گیا کہ آج لوگ میرے ڈر سے سفر کرنے کو تیار نہیں ہیں. فضیل ابن عیاض نے قسم کھائی, اے اللہ, میں صرف توبہ نہیں کرتا ہوں, میں توبہ کر کے یہ اقرار کرتا ہوں, اب ساری زندگی اے اللہ تیرے گھر کے پاس گزاروں گا, تیرے گھر کو جا کے پکڑ لوں گا, تیرا گھر چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. کل تک جو ڈاکو تھا آج خانے کعبہ کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے, اور دنیا اس کو بہت بڑے امام کے نام سے یاد کرتی ہے, بہت بڑے تابعی کے نام سے یاد کرتی ہے, بہت بڑے اللہ والے کے نام سے یاد کرتی ہے. امام, کل کا ڈاکو آج کا امام فضیل ابن عیاض بن جاتا ہے. میرے ساتھی, جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن کی ایک آیت آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے, اور جب دل کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا جیسی بیماری دیکھ کر کے بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ دن بھی آئے گا مسجد میں نماز پڑھنی بند ہو جائے گی, خانے کعبہ کا طواف تھم جائے گا, پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ جائے گا, زندگی ٹھپ ہو جائے گی؟ کسی نے نہیں سوچا تھا, کسی نے نہیں سوچا تھا. مگر اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی آزمائش آئی جو شاید کئی صدیوں میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے, اے میرے نبی, ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا کرتے تھے, بیماریوں کے ذریعے, تکلیفوں کے ذریعے, مصیبتوں کے ذریعے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. یہودیوں کے یہاں ایک قتل ہوا, بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا, چچا کی زمین جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے, اور الزام کسی دوسرے کے سر پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اللہ نے سمپل کہا کہ گائے ذبح کر دو. یہودیوں نے اس میں بہت سارے سوال کرنے شروع کیے کہ گائے کیسی ہو, اس کی عمر کیا ہو, اس کا رنگ کیا ہو. وہ جتنا سوال کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ اتنا سخت کرتا چلا گیا. بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی جس گائے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے کچھ حصے کو
اس مرے ہوئے انسان کے بدن پہ مارنے کا حکم دیا. جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے, مجھے قتل کرنے والا, میرا مرڈر کرنے والا, میری ہتیا کرنے والا ہتیارا میرا بھتیجا ہے. ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا, ایک میریکل تھا, ایک معجزہ تھا, ایک چمتکار تھا. مگر یہودی اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی سدھار نہیں آیا. ان کے کمینے پن میں, ان کی شرارتوں میں, ان کی برائیوں میں, ان کی حرام خوری میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ نے اب یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے کہ تم کتنے بڑے کمینے ہو چکے ہو, کتنے گھٹیا ہو چکے ہو تم. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, اے یہودیوں تم اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں سدھر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل بہت کٹھور ہو چکے ہیں, تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہیں, او اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں کے جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس لیے کہ پتھر کے اندر سے بھی کبھی کبھی ندیاں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور پتھر بھی کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں, پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں. پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے, پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. مگر اے یہودیوں تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت ہے. اللہ نے یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہی, مگر قرآن کی آیتیں یونیورسل ہوتی ہیں. قرآن کسی ایک قوم پر کریٹیسائز کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن کسی ایک قوم کی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں. قرآن تو پوری مانوتا کی کتاب ہے. جو جرم یہودیوں نے کیا, جو اپرادھ یہودیوں نے کیا, جو کرائم یہودیوں نے کیا, وہی کرائم ہم کریں گے تو کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ نہیں, اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں. میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے دل کہاں ہیں, ہمارے دل کتنے کٹھور ہو چکے ہیں. کیا قرآن کی یہ آیت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے؟ اس مسجد میں ہمارے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں, 70 سال والے, 60 سال والے. آپ 50 سال پہلے کے حالات دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے. انسان کس قدر سخت دل کا ہو چکا ہے. اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں بیٹھ کر کے ہمارا نوجوان موبائل پر ویڈیو دیکھتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تاش کے پتے کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے.